اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں علیہ السلام سے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ میں اور اس کے رسولوں علیہ السلام میں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ۔ اسلامی مدار نجات ہے، کسی مخالف مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی۔ تفسیر معارف القرآن میں یہ تفسیر کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کے اس واضح فیصلے نے ان لوگوں کی بے راہی اور کج روی کو پوری طرح کھول دیا ہے، جو دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ رواداری میں مذہب اور مذہبی عقلاء کو بطور نوتا اور رہبہ کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن و سنت کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں منحصر نہیں، یہودی اپنے مذہب پر اور عیسائی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی نجات پا سکتا ہے، حالانکہ یہ لوگ سب رسولوں کے یا کم از کم بعض رسولوں کے منکر ہیں، جن کے کافر جہنمی ہونے کا اس آیت نے اعلان کر دیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی اور خیر خواہی اور احسان اور رواداری کے معاملے میں اپنی مثال نہیں رکھتا، لیکن احسان و سلوک اپنے حقوق اور اپنی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں۔ مذہبی اصول و عقائد ہماری ملکیت نہیں جو ہم کسی کو تحفے میں پیش کر سکیں۔ اسلام جس طرح غیر مسلموں کے استحضاء، رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سختی اور فیاض ہے، اسی طرح وہ اپنی سرحدات کی حفاظت میں نہایت محتاط اور سخت بھی ہے۔ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفر اور رسوم کفر سے پوری طرح اعلان برات بھی کرتا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ ایک قوم بھی قرار دیتا ہے، اور ان کے قومی شعائر کی پوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معاشرت کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اگر اسلام اور قرآن کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہر مذہب و ملت میں نجات ہو سکتی ہے، تو اس کو مذہب اسلام کی تبلیغ پر اتنا زور دینے کا کوئی حق نہ تھا، اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا اصولاً غلط اور خلاف عقل ہوتا، بلکہ
اس صورت میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کا نزول معاذ اللہ بیکار اور فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا سارا جہاد بے معنی بلکہ ملک گیری کی ہوس رہ جاتی ہے۔ اس معاملے میں بعض لوگوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شبہ ہوا ہے، جس میں ارشاد ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آخر تک جو ہے، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، ان میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں چونکہ ایمانیات کی پوری تفصیل دینے کے بجائے صرف ایمان باللہ اور والیوم الآخر پر اکتفا کیا گیا ہے، تو جو لوگ قرآن کو صرف ادھورے مطالعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنا نجات کے لیے کافی ہے۔ رسولوں پر ایمان شرط نجات نہیں، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان باللہ رسولوں پر ایمان شرط نجات نہیں، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، ورنہ محض خدا کے اقرار اور توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے۔ قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یعنی ان کا ایمان اس وقت تک معتبر ہوگا جب وہ عام مسلمانوں کی طرح ایمان اختیار کریں، جس میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول لازم ہے، ورنہ پھر سمجھ لو کہ وہی لوگ تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے اور وہ بہت سننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے، اور پیش نظر آیات میں تو اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو وہ کھلا کافر ہے، اور اس کے لیے عذاب جہنم ہے۔ ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، اس کے بغیر اس کو ایمان باللہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ اگلی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔ جو لوگ سب رسولوں پہ ایمان نہیں لاتے، جو شعائر اسلام ہیں ان پہ ایمان نہیں لاتے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کے لیے عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے پناہ میں رکھے اور صحیح اور کامل ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔